میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے یا قرآن پاک کو یاد کرتا ہے تو اس میں جب انسان پڑھتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، یہاں تک کہ ان میں سے ایک یا دونوں آخری عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے بدسلامی نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ کلام کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ آخری عمر تک پہنچ جائیں، بڑھاپے کا معاملہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ ایسا کیا معاملہ ہو جاتا ہے، عقل ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان اگر گھر سے باہر نکل دیا جائے تو اس وقت یہ انسان ہمارے سامنے ایک انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو گھر کے باہر چھوڑ دیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ گھر سے کہاں گئے۔ تو بڑھاپے کا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ کمزور ہو جاتی ہے، بچے کی طرح ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آخری عمر تک پہنچ جائیں، جب وہ آخری وقت تک پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ کلام کرو، ان کے ساتھ جو ہے بد کلامی نہ کرو جو ان کو تکلیف دے، بلکہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ کرو۔ اب ایک انسان سمجھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ انسان تو ہم ہی ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جس کو ماں باپ کہتے ہیں ان کے لیے اتنی توقیر، اتنی عزت، اتنی محبت کیوں؟ انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آخر اتنی طاقت، اتنی عزت ان کے لیے کیوں؟ ہم بھی تو انسان ہیں، لیکن ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے ساتھ کلامی نہ کرو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ جب وہ آخری عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کرو۔ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا تو ماں کی محبت پکار کر کے کہے گی، یہ بیٹا ہی جانتے تھے کہ جب تم بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تم کو اپنی دوسری جانب سلا لیا کرتے تھے، میں خود جو ہے چولہے بستر پر سو جایا کرتا۔ جب اے بیٹا تم کہتے ہو کہ یہ اتنی عزت، اتنی محبت کس لیے، تو تم نہیں جانتے کہ جب تم چھوٹے تھے تو جب تم دوسری جانب پیشاب کر دیا کرتے تھے تو میں تم کو سینے پہ سلا لیا کرتا۔ اب باپ کے احسان، ہر انسان آج کا ماحول بہت ایسا ہو چکا ہے کہ باپ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں باپ کی بھی جو ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جب ہم چھوٹے سے بچے تھے، جب ہم کمانے کھانے کی عمر میں نہیں تھے، جب ہماری پڑھائی ہو رہی تھی تو باپ کس طریقے سے پیسے کما کر کے، کس طریقے سے دوسروں کے یہاں مزدوری کر کے، کس طریقے سے اپنے دیش کو چھوڑ کر پردیش جا کر کے، لوگوں کے یہاں نوکری کر کے، تمہارے کھانے خرچے کے لیے، تمہارے روزی روزگار کے لیے، تمہاری پڑھائی کے لیے کس طریقے سے محنت کی۔ آج یہ انسان ساری چیزیں چھوڑ کر کے، انسان اگر اپنے دل سے جائزہ لے تو ہمارے دل میں ماں باپ کے لیے کتنی محبت ہے، کتنی ہم عزت کرتے ہیں، کتنی ہم ان کے لیے محبت کرتے ہیں۔ آج ان کی خواہشات کو، ان کے جو ہے تمناؤں کے اپنے قدموں تلے مسل دیتے ہیں، لیکن ایک ماں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی دعا نہیں دیتا۔ اتنی بے حرمتی، اتنی بے عزتی، اتنی جو ہے ساری چیز ہونے کے باوجود ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بددعا نہیں دیتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اچھے عمدہ لباس پہنے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوں، کپڑے پہنے ہیں اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں یا گھر سے باہر نکلنے کی رشتہ داری سے یا کہیں پروگرام سے، یا آپ باہر اپنے گھر پر آئیں، اور جب آپ اپنے گھر پر آئیں گے اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ باہر دھول میں کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ انسان ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب باہر اچھے کپڑے پہن کے جائیں یا اچھے کپڑے پہن کے آئیں اور ہمارا بچہ باہر نظر آتا ہے، دھول میں بیٹھا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، کیسے بھی کتنا بھی گندا ہو، وہ بچہ آپ دوڑ کے آتا ہے، آپ سے لپٹ جاتا ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خراب ہو گئی، حالانکہ آپ اچھے کپڑے پہن کے گئے تھے، آپ پروگرام میں گئے تھے، اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں خراب ہوں گے، اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں پرست یہ جو ہے خراب ہو گئی ہے، ہمارے گھر میں بیمار لگ گئی ہے۔
اس وقت آپ یہ نہ سوچتے ہوئے بلکہ آپ اپنے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے سینے سے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس وقت انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس طریقے سے میں اپنے بیٹے کی تمناؤں کو، جس طریقے سے میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کپڑوں کو نہ دیکھتے ہوئے اس کے کپڑے کیسے ہیں، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں نے اپنے کپڑے کو نہ دیکھتے ہوئے بلکہ میں نے اس کو اٹھا کے سینے سے لگا دیا، اسی طریقے سے میرا باپ بھی مجھ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوگا۔ جس طریقے سے میں اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھا کر کے میں اپنے پورے گاؤں کے چکر لگاتا ہوں، اسی طریقے سے میرا باپ بھی مجھ کو کندھے پر بٹھا کر کے جو لوگوں کے شیئر کراتا ہوگا۔ جس طریقے سے میں محبت کی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوں، اسی طریقے سے میرا باپ بھی مجھ کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ ہر انسان اگر سوچے، عقل مند ہو تو سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کتنی کرتا ہوں، تو میں اپنے باپ کو کس طریقے سے تکلیفیں دے رہا ہوں۔ میں اور آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ کا بچہ بھوکا ہو، تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کتنی گرمی ہے، کتنی سردی ہے، برسات ہو رہی کیا ہے، یہ آپ نہ سوچتے ہوئے بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کا پیٹ پالوں، کس طریقے سے میں اپنے بچے کو شانت کروں تاکہ میرا بچہ پریشان ہے، میں اپنے بچے کو شانت کروں۔ اس وقت آپ لوگوں کے یہاں نوکری، لوگوں کے یہاں جو ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ، کسی طریقے سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کا پیٹ پالوں، اس وقت آپ یہ سوچتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اس وقت یعنی باپ ہوتا رہ کر کے اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے، باپ جو ہے تکلیفیں برداشت کر کے اپنے بچے کو جو ہے خوش رکھ رہا ہے، اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے میں بھوکا رہ کر کے میں اپنے بیٹے کو کھلاتا ہوں، جس طریقے سے میں جو ہے دکھ میں رہ کر کے اپنے بیٹے کو خوش رکھتا ہوں، اسی طریقے سے میرا باپ بھی دکھ میں رہ کر کے مجھے کھلاتا ہوگا۔ جس طریقے سے میں بھوکا رہ کر کے میں اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہوں، اسی طریقے سے میرا باپ بھی بھوکا رہ کر کے مجھے کھلاتا ہوگا۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود، اتنی عزت ہونے کے باوجود آج ہم اپنے دل سے جائزہ لیں کہ آج ہمارے دل کے ہمارے ماں باپ کی آج یہ سوچے کہ ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں ماں باپ کے لیے محبت کتنی ہے۔ آج انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، یعنی وہ جنت کا تلاشی، وہ آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ یہ بھی سوچیں کہ آقا اعلیٰ نبی جناب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحت الجنت کہ تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کریں گے، جب ماں باپ کی عزت کریں گے، جب ماں باپ سے جب ہم محبت کریں گے تو وہ جو ہے ماں باپ جو ہے انسان اتنی محبت کرتا اپنے ماں باپ سے تو ماں باپ بددعائیں دیں گے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے، ہر انسان یہ جاتا ہے کہ میرے لیے فلاں صاحب دعا کر دیجیے، میرے لیے جو ہے مولوی صاحب دعا کر دیجیے۔ ہر انسان دعا کا تلاشی ہے، ہر انسان جو ہے دعا یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری دعا کرنے کا کوئی گارنٹی، رسول کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن ایک ایسی دعا ہے جس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ابا ہمارے لیے دعا کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اتنا خوش رکھیں، اتنی ان کی عزت کریں کہ ان کے دل سے یہ الفاظ آئیں کہ میرا بیٹا میری بہت عزت کرتا ہے۔ جو دل سے ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، بلکہ زبان سے کہہ لینا ایک دعا کے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن دل کا معاملہ جو ہے وہ اصل ہوتا ہے کہ اس ماں باپ کے دل میں ہماری اتنی عزت۔ بہتر یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو سدھاریں، آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آج ہمارے ماں باپ کس تکلیف میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کیونکہ
ہم اس عمر میں ہیں، ہمارا بھی جو ہے ہم بھی بوڑھے ہوں گے، ہم بھی آخری عمر میں پہنچیں گے، ہم کو دیکھ کر کے ہماری اولادیں چلیں گی، تو جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو تمہاری اولاد جب تم کو دیکھے گی کہ یہ اپنے ابا کی کتنی عزت کرتے ہیں، تو وہ تمہاری اولاد جب تم آخری عمر تک پہنچو گے تو اولاد یہ سوچے گی کہ جب ہمارے ابا نے اپنے ابا کی جو ہے اتنی عزت کی ہے، اتنی محبت کی ہے، تو ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو گالی دے بلکہ ہم بھی ان کی عزت کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کو تکلیفیں نہ دیں، اور یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں مفت نہ کرو، ان کے ساتھ بد کلامی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔